امریکہ کا 15 نکاتی مجوزہ منصوبہ مسترد، ایران نے جنگ بندی کے لیے اپنی 5 شرائط پیش کر دیں۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین نہیں کرنے دے گا۔ ایران اس جنگ کا اختتام اپنے وقت پر کرے گا جب شرائط مان لی جائیں گی۔ واشنگٹن سفارتی ذرائع سے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ ایسے پروپوزل پیش کر رہا ہے جو ایران کے نزدیک حدود سے تجاوز ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے بذریعہ پاکستان ایران کو یہ مجوزہ منصوبہ بھیجا ہے۔ امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کے جواب میں ایران کے 5 مطالبات پیش۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ مذاکرات کے لیے ایران کی 5 شرائط بھی پیش کی ہیں۔ دشمن کی طرف سے جارحیت اور قتل عام کا مکمل خاتمہ، دوبارہ جنگ کو روکنے کے لیے مربوط طریقہ کار، جنگ میں نقصانات کے معاوضے کی ضمانت، خطے میں تمام محاذوں اور مزاحمتی گروہوں کے خلاف جنگ کا خاتمہ، بین الاقوامی برادری آبنائے ہرمز پر ایران کا اختیار تسلیم کرے۔ بھارت میں ایندھن کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی ریاست گجرات کے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں، مودی کا دعویٰ جھوٹا نکلا، صرف 66 دن کا اسٹریٹجک ریزرو باقی۔ حکم نے کہا تھا کہ 74 دن کا ریزرو موجود ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی متاثر۔ بھارت کے سنجیدہ حلقوں کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایندھن بحران میں اضافہ ہوا۔ گودی میڈیا نے خبر دی تھی کہ ایران نے بھارتی تیل بردار جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ بھارت میں گیس کا بحران بھی شدید ترین ہو گیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق بھارت میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ہوٹل اور ریسٹورانٹس بند ہو گئے۔ ایل پی جی 700 روپے فی کلو میں بھی دستیاب نہیں۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ اسے ایل پی جی کے حصول کے لیے اپنی سونے کی بالیاں فروخت کرنا پڑی ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کا معاملہ، اعلیٰ سطح کے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی صدر آصف علی زرداری سے صدر مملکت کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے فیصلے سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سمیت اہم امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کی خلیجی ممالک کو اشیاء خورنوش کی فراہمی تیز کرنے کی ہدایت۔ درکار غذائی تحفظ کے حوالے سے تمام متعلقہ محکموں کو خلیجی ممالک سے قریبی رابطے میں رہنے کا حکم۔ پاکستان کی بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کے حوالے سے اجلاس کے دوران شہباز شریف نے کہا، خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ کراچی، گوادر اور دیگر پاکستانی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا خطے میں جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار۔ قطر اور دیگر برادر خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا۔ امیر قطر کو مشکل وقت میں پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ۔ سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اہم امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر مشاورت۔ باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ فریقین نے دو طرفہ روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی دھواں دار سفارتکاری سے بھارت سفارتی سطح پر تنہا ہو گیا۔ بھارتی جریدے دی وائر کا اعتراف۔ واشنگٹن نے دہلی کو پیچھے چھوڑ کر اسلام آباد پر اعتماد کر لیا۔ بھارتی جریدے نے مودی سرکار کی پالیسی کو ناکام قرار دیا اور لکھا، پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان اہم ثالث اور بھارت کی پالیسی خود اس کے گلے پڑ گئی۔
ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی، 18,551 زخمی۔ اہم توانائی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، اصفہان میں گیس انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن پر حملہ ہوا۔ جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے 15 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ بین الاقوامی قانون مردہ ہو چکا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں غزہ اور یوکرین کے معاملے پر مغرب کا معیار دوغلا ہے۔ یہ دوغلا معیار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے پر خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کو قانون کی پامالیوں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ ایران خطے میں امریکہ کی ہر قسم کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا کہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کا امتحان نہ لیں۔ صہیونی کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی کا ایک اور خطرناک منصوبہ، اسرائیلی کینسل کی قومی سلامتی کمیٹی نے قیدیوں پر سزائے موت کے نفاذ کی منظوری دے دی۔ بل کی حتمی منظوری کی صورت میں اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کو بغیر کسی اتفاق رائے کے سزائے موت دی جا سکے گی۔ اسرائیلی جیلوں میں اس وقت بڑی تعداد میں فلسطینی اور لبنانی قیدی موجود ہیں۔ آسٹریلیا کی ایرانی شہریوں پر سفری پابندیاں، ایرانی وزٹر ویزا ہولڈرز کے آسٹریلیا آنے پر عارضی پابندی۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ امیگریشن نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ فلپائن نے 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ فلپائنی صدر مارکوس جونیئر کا کہنا ہے کہ فیصلہ توانائی بحران اور ممکنہ ایندھن کے پیش نظر کیا گیا۔ ایندھن، خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء کی ترسیل اور دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکام کو تیل کی فوری خریداری، پیشگی ادائیگی کے اختیارات دے دیے گئے۔ حکام ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ مشقیں 2 اپریل تک جاری رہیں گی۔ مقصد دونوں بحری افواج میں تعاون، پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز ڈیکنگ کا پرتپاک استقبال۔ ISPR کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کا بحری جہاز 2 طرفہ مشق سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ روایتی انداز میں پاکستان نیوی کے جہازوں کے ساتھ بندرگاہ تک لایا گیا۔ بعض عناصر پاکستان کے خلاف انتشار پھیلاتے ہیں۔ عارف حجاکیہ را کا ایجنٹ ہے۔ نون لیگ کے رہنما عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، پاکستان ہمارے مقدس مقامات کا محافظ ہے۔ انتشاری عناصر چند ڈالر کمانے کے لیے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جب ریاست میں انتشار پھیلائیں گے تو ریاست ایسے ہی کرے گی جیسے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو سری لنکا سے ملایا جا رہا تھا، آج پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہے۔ آج پاکستان جس مقام پر ہے اس کا کریڈٹ سپہ سالار عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے۔ MKM پاکستان کا فوری طور پر 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ، قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ نظام میں اختیارات صرف 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں۔ پاکستان کے 400 شہروں کو اس ڈھانچے کے تحت مؤثر انداز میں چلانا ممکن نہیں۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوام کو فیصلوں میں اختیار دینا ہوگا۔ فاروق ستار بولے کراچی میں مصنوعی اکثریت کے ذریعے اختیارات اور وسائل کی منتقلی روکی جا رہی ہے، 28ویں آئینی ترمیم فوری لائی جائے، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان، فی لیٹر پیٹرول 55 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 75 روپے تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ اوگرا کل قیمتوں سے متعلق ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گا۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ حکومت کے پاس 1 کے بجائے 2 ہفتوں بعد مرحلہ وار اضافے کا آپشن بھی موجود، قیمت برقرار رکھی تو سبسڈی دینا ہوگی۔ پاور ڈویژن کا بجلی کے استعمال کی کارکردگی بہتر بنانے کا منصوبہ، صنعتی صارفین کے لیے
آپشنل ملٹی ٹیرف میکینزم متعارف کرانے پر غور، ملٹی سلیب ٹائم آف یوز ٹیرف اختیار کرنے کی سہولت دینے کی تجویز۔ پاور ڈویژن کے مطابق نئے ٹیرف میں فکس چارجز اور متغیر توانائی چارجز شامل ہوں گے۔ فکس چارجز زیادہ سے زیادہ طلب کی بنیاد پر مقرر ہوں گے۔ صنعتوں کو آف پیک اوقات میں بجلی استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ پیک ڈیمانڈ کم ہونے سے بجلی کے نظام پر دباؤ کم ہونے کا امکان۔ سندھ حکومت کے کفایت خیاری اقدامات، صوبائی وزراء اور کابینہ اراکین کا 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا اعلان۔ ایندھن بچانے کے لیے جمعے کے روز افسران اور ملازمین گھر سے کام کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرے گی تو مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ پنجاب میں زرعی شعبے کی بہتری کے لیے بڑے اقدامات سے کاشتکاروں کا مقدر بدلنے لگا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق صرف 2 سال میں 30,000 ٹریکٹرز کی فراہمی کا ہدف مقرر کیا گیا، جن میں سے 20,000 سے زائد گرین ٹریکٹرز پہلے ہی کاشتکاروں کو دیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 10,000 کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ پنجاب پولیس رینجر خان اور ملٹری انٹیلیجنس کی مشترکہ کارروائی، کوش گینگ کے انتہائی مطلوب بدنام زمانہ ڈاکو ظہور عرف گڈا کوش نے ساتھی سمیت گرفتاری دے دی۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق حکومت کی جانب سے ڈاکو گڈا کوش کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ملزمان قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے۔ کراچی کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں کمپنی کے اندر کام کے دوران آگ بھڑک اٹھی، جھلس کر 6 افراد زخمی، سول اسپتال کے برنز وارڈ منتقل۔ ریسکیو کام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ گلشن حدید کراچی میں پانی کی لائن میں ڈوبنے والی 12 سالہ بچی کا پتہ نہ لگ سکا۔ ریسکیو ٹیمیں دوسرے روز بھی بچی کی تلاش میں مصروف۔ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات، غم سے نڈھال صنم کے والدین کسی معجزے کے منتظر۔ دہشت گردی کا الزام، بھارتی عدالت کا کشمیری حریت پسند رہنما آسیہ اندرابی کو عمر قید، فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی قرار۔ دفتر خارجہ کے مطابق فیصلہ کشمیری قیادت اور حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے۔ سزاؤں سے منصفانہ ٹرائل، عدالتی خود مختاری، ملکی انسانی حقوق کے تقاضوں پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ اور کراچی اور لاہور کے اسٹیڈیمز انٹرنیشنل کرکٹرز کی میزبانی کو تیار، ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کا آغاز کل سے ہوگا۔ لاہور قلندرز ہوم گراؤنڈ پر حیدرآباد کنگز مین کا سامنا کریں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔